السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے اپڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کی پریس کانفرنس ہے۔ جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو انہوں نے اہم پہلو جو ہیں ان پہ بحث کی ہے۔ تو اس میں ایک تو ٹیچر ریشنلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، دوسرا جو اسکول کھلنے ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے، تیسرا طلباء کے حوالے سے اور کلاس کے اندر جو مینجمنٹ ہونی ہے کیسے طلباء کو بٹھایا جائے گا، اس ساری صورتحال کی اس کے اندر بحث کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشن جو آپ کو موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو اب میں آپ کو مراد راز کی اس پریس کانفرنس کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو انہوں نے آج میڈیا سے کی ہے۔ تو سنیے پریس کانفرنس۔ لیکن کتنے صاف طریقے سے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ابھی سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو ریورس کریں، کئیوں کی کبھی کسی کی سفارش آ رہی، کوئی ریورس نہیں ہوگا انٹل اینڈ انلیس کوئی پرابلم ہوگی، کسی کی جائز پرابلم ہوگی ریورس کر دیں گے۔ اگر جائز پرابلم نہیں ہے تو کسی کی سفارش پہ کوئی ریورسل نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں کہ کسی کی سفارش پہ ریورسل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کی ضرورت ہے پڑھانے کی، جن کو سیلریز مل رہی ہیں، جن کو بینیفٹس مل رہے ہیں، ان کو جا کے پڑھانا چاہیے۔ سو ہم نے ان سکولوں کے اندر یہ ٹیچرز بھیجے۔ دوسری چیز، زبردست اناؤنسمنٹ، فار دا فرسٹ ٹائم ایور، پہلی دفعہ ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی۔ یہ لاہور کے اندر ملتان روڈ پہ ایک اپارٹمنٹس کی ہاؤسنگ اتھارٹی یہ بن رہی ہے، ڈیولپمنٹ۔ وہاں پہ فار دا فرسٹ ٹائم جتنے ٹیچرز ہیں ان کو وہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ پراپرٹیز ملیں گی۔ انہوں نے اگر خریدنی ہے ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ وہاں پہ ملیں گی، کیونکہ کبھی بھی پہلے، اور یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ جس کے پہلا ہے ڈپارٹمنٹ جس کو یہ آفر ہوا ہے فیڈرل کی طرف سے۔ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی آئے گا، مگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ از دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ جن کے ٹیچرز کو ان پراپرٹیز کے اندر خریدنے کے لیے جو ملتان روڈ پہ ڈیولپمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے اندر اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس میں ان کو بکنگز جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہیں، مورگیج جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس کو مورگیج کیا جا سکتا ہے، فارمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں www.fgeha.gov.pak پہ۔ بکنگ اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے عسکری برانچ کے اندر، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ اس ویب سائٹ پہ ان کو مل جائیں گی۔ فار دا فرسٹ ٹائم ہم ٹیچرز کو ریلیف دینے جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ خریدنا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اینڈ پہ گول زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، تو یہ ایک اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کی گئی ہے فیڈرل ہاؤسنگ کی طرف سے، جو کہ پنجاب کے مجھے پتا ہے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی آئے گی، مگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلے پرائیورٹی دی گئی ہے ان کے ٹیچرز کو، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو سب سے پہلے اپرچونٹی ملے ٹو پرچیز دیز پلیسز۔ اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ او لیول سے اے لیولز پہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا، ریزالو ہو گیا۔ اب پرابلم کیا آ رہی ہے پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ؟ میرے پاس 150 کمپلینٹ صرف ایک اسکول کی کل آئی، ایک اسکول کی 143، میں نے نمبر لکھا ہوا یہاں پہ 143 کمپلینٹس آف ون اسکول، جہاں پہ وہ بچوں کو اندر نہیں آنے دے رہے یا پیرنٹس کو رجسٹر نہیں کرنے دے رہے۔ وہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم نے سبجیکٹس جو ہیں اے لیولز کے اس کے ری ایگزام کر سکیں۔ ری ایگزام جو اکتوبر میں ہونا ہے اس کی ڈیٹ 2 سپٹمبر ہے رجسٹریشن کی۔ پیرنٹس کل میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم سے کم از کم ہمیں اندر آنے دیں، اسکول کے رجسٹر کرنے دیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جن اسکولوں نے اگر ابھی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد اگر ٹیچرز پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو نہ آنے دیا، میں ان کے نام لے کے یہاں پہ بتاؤں گا کہ کیا اسکولز کون کون سے پرائیویٹ اسکولز یہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پریس کانفرنس اگر مجھے اگلے 2 دن میں بھی کرنی پڑی اور ان اسکولوں کے نام لینے پڑے، آئی ایم ریکویسٹنگ رائٹ ناؤ کہ یہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں اے لیولز کے او لیولز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ری ایگزامینیشن لینا چاہتے ہیں
ان کو رجسٹر ہونے دیں, اسکول کے دروازے کھولیں, ان کو اپنی فی دینے دیں اگر وہ فی دینا چاہ رہے ہیں اس کی, اور ری ایگزامینیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کو اندر آنے دیں اور رجسٹر ہونے دیں. 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں بھی لاگو رہے گا جو فیس پہ تھا. 20% ڈسکاؤنٹ سپٹمبر تک رہے گا. 7 کو میٹنگ ہے میری, آج صبح بھی فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب سے. 7 کو میٹنگ ہے جس میں فائنلائز کیا جائے گا سکولز کھولنے کی ڈیٹ کون سی ہے. اس وقت جو ٹینیٹو ڈیٹ ہے وہ ہے 15 سپٹمبر. اگر ہم انشاءاللہ تعالی 15 سپٹمبر کو کھولتے ہیں تو اس کی نیوز بھی آپ کو آ جائے گی. 7 کو فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا سارے پروونشل منسٹرز اینڈ فیڈرل کے ساتھ. ایک جو چیز آ رہی تھی کہ سکولز کے کھولنے کا جو پروسیجر ہے باقی سب چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. جو ایس او پیز ہیں وہ سب ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. آپ کی جو میری پچھلی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد میں پرائیویٹ اسکول اونرز کے ساتھ بھی بیٹھا, سب کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا. وہ مجھے پورا بنا کے بھیج رہے ہیں اپنا جو وہ اسکیجول بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں 2 شفٹس کرنا چاہتے ہیں یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آدھے بچے کلاس میں ہوں گے. کسی اسکول میں بھی ہم پوری کلاس ایک آنے نہیں دیں گے. یہ انہوں نے بھی ایگری کیا ہے, یہ ہم نے بھی ایگری کیا کہ آدھے بچے ایک ٹائم پہ ہوں گے, یا وہ ڈبل شفٹ میں جا سکتے ہیں یا وہ اگلے دن ان کو بلا سکتے ہیں. سو یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے ایگری کیا ان چیزوں کے اوپر. بھیجنی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ وہ کون سی شفٹ چلانا چاہتے ہیں, دن میں 2 یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ. اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو مجھے بتائیں پلیز. سر یہ بتائیے کہ کورونا جو ہے ایک بار پھر پیشنٹ سامنے آنے لگے تو آپ کے اسکول کھولنے کے شیڈول میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی؟ دیکھیں 7 کو جو میٹنگ ہے وہ اسی سلسلے میں ہے, اور ابھی جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں, سیکرٹری صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس بھی آ رہی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. کل بھی انہوں نے ایک میٹنگ اس پہ اٹینڈ کی ہے فیڈرل کے ساتھ. سو جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں چلنا پڑے گا. دیکھیں یہ ساری سچویشن جو ہے بڑی فلوئڈ ہے, کیونکہ میری پیرنٹس سے بھی کافی بات ہوئی ہے. پیرنٹس کئی ابھی تیار نہیں ہیں بچوں کو بھیجنے کے لیے, اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسکول آپ کھول بھی دیتے ہیں تو ہم بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ سچویشنز دیکھیں, ویک ٹو ویک چلنا پڑے گا, ڈے ٹو ڈے ٹو نہیں, مگر ویک ٹو ویک دیکھنا پڑے گا کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اور خدا نہ خواستہ سچویشن خراب ہوتی تو ایبسولوٹلی ہمیں اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گا. 1200 دیکھیں ریشنلائزیشن نہیں, ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز تھے, اور جہاں پہ ایکسٹرا ٹیچرز تھے وہیں سے لیے گئے. کسی ایسی جگہ سے ٹیچر کو موو نہیں کیا گیا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. جہاں پہ ٹیچر کی ضرورت نہیں تھی اس ٹیچر کو وہاں موو کیا گیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. جی جو بچے ہیں 5th سے لے کر جو آن ورڈ کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں گی اگر ہوتی ہیں, یا 1 سے 5 تک کے بچے ہیں ان کو سننے میں آ رہا تھا, آپ نے بیان بھی دیا ہے کہ ان کو نہیں بلا رہے سارا سال, تو اس پہ کوئی پلان نہیں. دیکھیں اس پہ یہ ہے 5th آن ورڈ سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 5th کلاس کے بچے اور ان سے اوپر کو بلا لیا جائے گا. جو 1 through 4 ہیں یا KG through 4 ہیں یا نرسری to 4 ہیں ان کو ہم سیکنڈ فیز میں بلائیں گے, چاہے وہ 2 ہفتے ہوں 4 ہفتے ہوں, تاکہ ایک سسٹم چل جائے. جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنا سنبھالنا اس کو مشکل ہے. سو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ 1 through 4 کو یا نرسری to 4 کو سیکنڈ فیز میں بلایا جائے. آپ پھر غلط نام لے رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر جو بکس کو پڑھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے سے یہ سسٹم چل رہا ہے, یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے. جتنی اسکولوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اندر اور گورنمنٹ اسکولز کے اندر, وہ ساری کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں سے ہو کے اور ادھر سے اپروو ہو کے جاتی ہیں. یہ کوئی نیا سسٹم نہیں بنایا, یہ پہلے کا سسٹم چل رہا ہے. سو آپ
آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی نیا سسٹم بنایا گیا تھا، نہیں. یہ آپ دیکھیں پچھلے سال بھی جو ہمیں کیسز آئے ان پہ جو ایکشن ہوا، سب چیزیں ہوئی جن کی بکس اٹھائی گئی. سو دیز آر، یہ ایک پرانا سسٹم ہے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ایک منٹ. جی نہیں، اس میں پرائیویٹ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مگر ریٹس ڈفرینٹ ہیں. اساتذہ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. سر گورنمنٹ ڈیسیجن. سر اٹ از اے گورنمنٹ ڈیسیجن. نہیں، بالکل بھی نہیں. جس پہ پابندی ہے اس پہ پابندی. جی کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے اور ریوارڈ کے طور پر انہیں ٹرانسفر لیٹر دے دیا گیا، تو اچانک سے وہ ان کی ٹرانسفر یہ کی گئی ہے یا پھر یہ پہلے سے پلان تھا؟ سر مجھے نہیں پتا پہلے سے کیا پلان تھا. یہ گورنمنٹ کا ایکشن ہے، سو اٹس گورنمنٹس ڈیسیجن. آپ بتائیں پلیز. جی جی پلیز. وہ تو میں نے ابھی اگلی خبر آپ کو بعد میں بتانی تھی جب ہم وہاں پہ جا کے اس کو اناؤنس کریں گے. آپ پہلے اناؤنس کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے سٹیپس لے رہے ہیں اور کتنے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں لیے گئے. باقی لوگ کیوں نہیں آگے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. میں اس لیے آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے وہ چیز آگے کے لیے چھوڑی بھی ہے کیونکہ آپ نے بات کی، میں بات کر دیتا ہوں اس پہ. پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن پرائیویٹ سکولز رجسٹر ہو رہے ہیں. پہلے یہ فائلوں میں پڑے رہتے تھے، رشوتیں چلتی تھیں. میرا سکول کر دو، میرا سکول کر دو، ادھر سے رشوت دو. اب کیا ہم نے سسٹم بنایا ہے، اونر آن لائن رجسٹر کرے اور وہاں پہ جا کے صرف انسپیکٹ کیا جائے گا اس نے لوازمات پورے کیے کہ نہیں، اور سکول جا کے وہ اس کی فی جمع کروا دے گا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنی دیر ہوگی سیکٹری صاحب اس کو شروع ہوئے؟ 1 ہفتہ 10 دن ہوئے. 20,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر بھی کروا دیا. 20,000 سے زیادہ ود ان 1 ویک. سو آپ دیکھیں اگر لوگوں کو آپ سہولت دیتے ہیں اور میرٹ پہ چیزیں کرتے ہیں تو لوگ وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوں، لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سو ہم نے یہ آسانی پیدا کی تھی. آپ نے آج اناؤنس کر دیا. میں نے آپ لوگوں کو بھی سب کو پی آئی ٹی بھی بلانا تھا وہاں پہ، مگر یہ ہم کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز میں بتاؤں گا. ان دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. جی رائٹ بھائی، یہ میرے خیال سے ان قریب ختم ہونے والا ہے. ان قریب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اٹ ول بی فنشڈ آئی تھنک ود ان دی نیکسٹ ویک 10 days یا 2 ہفتے کے اندر اندر. جی جی سر کچھ پروکیور ہم نے نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ماسک بچہ گھر سے پہن کے آئے گا، ٹھیک ہے. جو نہیں آئے گا پہن کے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اسکول کے. دیکھیں ہم حکومت کے اوپر کیوں اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، ہم حکومت پہ کیوں ہر چیز کا بل ڈالیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے بیٹھ کے حساب لگایا ان سب چیزوں کا. 7 سے 8 ارب روپیہ چاہیے تھا. کہاں سے ہم 7 سے 8 ارب روپیہ لے کر آئے؟ ماسک تو